اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جینا پارلیمنٹ ڈائری میں آپ کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے ادارے طویل عرصے سے دہشت گردی کے ناسور سے نبردآزماں ہیں۔ ریاست پاکستان قوم کی حمایت سے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے، لیکن افغان طالبان رجیم اپنی سرزمین کو ہمسایہ ملکوں کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے میں ناکام ہے۔ عالمی ادارے افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی پناہ گاہوں کی موجودگی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ افغانستان کیوں دوحہ معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر پا رہا؟ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں پارلیمنٹیرین سے ان کی رائے۔ افغان طالبان رجیم دوحہ معاہدے پہ کیوں عمل درآمد نہیں کر پا رہی اور دہشت گردی کے واقعات کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، رائٹ ناؤ پاکستان از ایٹ اے ٹائم جہاں پہ اس طرح کے عناصر جو ہیں صرف اور صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی کو جو ہے نا ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اور ان کی انٹینشنز ہمیشہ بات یاد رہے، جب دو پارٹیز کی انٹینشنز صحیح ہوں گی تبھی معاہدوں پہ عمل ہوگا۔ when the intentions are not in the right place، پھر آپ اس طرح کی ڈسکرپنسیز دیکھیں گے۔ تو رائٹلی سو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں یا افغانستان گورنمنٹ، ان کے کیا انٹینشنز ہیں، اگر ان کا انڈیا کے ساتھ مل کے آئے دن پاکستان پہ جس طرح یو کین سی دا فٹ پرنٹس آف افغان طالبانز ایز ویل۔ سو میرا خیال ہے کہ جب تک ان کی انٹینشنز رائٹ نہیں ہوں گی، ہم کسی طرح سے بھی جو ہے نا کوئی بھی پازیٹیو ریزلٹس نہیں آ پائے گا۔ اور پاکستان میں آئے دن آپ اس طرح کے واقعات دیکھیں گے وچ از ویری سیڈ، بیکاز دیز آر ٹو نیبرنگ کنٹریز، اٹ از ویری ایزی فار دیم ٹو ٹارگیٹ پاکستان ایز ویل۔ اور میرا تو یہی ذاتی خیال ہے کہ کیونکہ میل انٹینشن ہے، دیٹ از وائی ریزلٹس آرنٹ سین۔ لیکن دوحہ معاہدے پہ جب طالبان کی حکومت قائم کی گئی تھی، کچھ شرائط تھے جو طے کیے گئے تھے، اور اس میں خطے میں امن و امان اولین شرط تھی جو طالبان نے ایگری کیا تھا اس معاہدے میں۔ لیکن اب بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، بلکہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ طالبانوں کا نیکسس ہے، اور اب کنٹری میں جو فوجیوں پہ ہمارے حملے ہو رہے ہیں اور جو ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اس پہ پاکستان نے شدید آواز بھی اٹھائی ہے، اور انہوں نے فضائی طاقت سے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ نہیں مانے تو پھر ہم اپنی اس فضائی حملوں کو شدید بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 2-3 بار مذاکرات ہوئے ڈیفنس منسٹر صاحب کے ساتھ، اور ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ کی زمین حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی، وہ ہمیں یہ گارنٹی نہیں دے سکے۔ آپ نے دیکھا کہ اس سلسلے میں بہت اہم جو مذاکرات ہوئے وہ دوحہ میں ہوئے، پھر ٹرکیہ نے بھی اس میں اپنا رول پلے کیا اور وہاں پر بھی یہ میٹنگز ہوئیں، لیکن افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اور خاص طور پہ طالبان ریجیم یہ بالکل بھی سیریس نہیں ہے، اور یہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں ہندوستان کے، جو کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی انسرجنسی کر کے پاکستان کے امن کو سیبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے چونکہ ہم خطے میں رہتے ہیں اور دوسرے بھی ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں، تو ہمیں چاہیے ایز اے اچھا نیبر ہم اپنا اہم کردار ادا کریں، لیکن انفارچونیٹلی جو طالبان رجیم ہے، نہ ہی وہ دوحہ جو معاہدہ ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی وہ اپنا جو پازیٹیو کردار ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ماضی میں بھی ہم نے ہر وقت دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کے امن کو سبتاج کرنے کے لیے اپنی سرزمین کو استعمال کرنے دی، اور افغانستان انہی ملکوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پاکستان کے قیام کا مخالفت کی۔ تو لہٰذا اگر اس خطے کی امن کا سوال ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یکجا ہو کے کچھ ایسے معاہدوں پر ٹھوس اقدامات لیں جو کہ انشور کرے کہ پاکستان، افغانستان اور ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں اس خطے میں پیس اور امن اس میں قائم و دائم رہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طالبان رجیم جو ہے، یا یہ جو ٹی ٹی پی کا اور ٹی ٹی اے کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ کسی قسم کے کوئی معاہدے کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا، چاہے وہ دوحہ کا معاہدہ ہو جو طالبان اور امریکہ کے درمیان میں ہوا، یا وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا اس کی بات ہو، تو یہ تو کسی کو کیٹر ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو مذہب ہے وہ صرف پیسہ ہے، پیسہ ان کو بھارت دے رہا ہے، بھارت کی یہ پروکسی بنے ہوئے ہیں اور یہ دہشت گردی کو پھیلا رہے ہیں پاکستان میں۔ اس کا
نقصان سراسر جو ہے وہ افغانستان کو ہوگا، اس لیے کہ ان کی ساری تجارت پاکستان کے تھرو ہوتی تھی، ان کو سی پورٹ ہمارا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ تیسری بات یہ کہ پاکستان کا ایک کمٹمنٹ ہے، اور پاکستان یہ جنگ جو ہے وہ آج سے نہیں لڑ رہا، بہت پہلے سے یہ جنگ لڑ رہا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے سارے اسرار اور رموز کا پتہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے بھارت ہو یا اس کی پروکسی افغانستان ہو، اور اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں ڈی اسٹیبلائز کر سکتا ہے تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ ناظرین، آپ نے پارلیمنٹیرین کی رائے جانی، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔